ایک بندہ صرف ایک نیکی کی تلاش میں 99 نیکی کر چکا ہوگا، صرف ایک نیکی کی خانہ پوری کرنے کے لیے اسے 20,000 سال کی مہلت عطا کی جائے گی کہ پورے میدان محشر میں کسی سے بھی دوست و احباب سے، عزیز و اقاربہ سے، رشتہ داروں سے، اڑوس پڑوس سے کسی ایک سے بھی ایک نیکی طلب کر کے لے آؤ، مانگ کے لے آؤ، تیری 100 پوری ہو جائے گی اور تو جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بندہ مومن ایک نیکی کی تلاش میں 20,000 سال تک میدان محشر میں ڈھونڈتا رہا، گھومتا رہا، کبھی ماں کے دروازے پر، کبھی باپ کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی بہن کے پاس، کبھی بیٹا کے پاس، بیٹی کے پاس، بیوی کے پاس، پھوپھا پھوپھی، موسا موسی، چاچا چاچی، الغرض تمام لوگوں کے درمیان گھومتا رہا، کہیں سے ایک نیکی میسر نہیں ہوئی، تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں کچھ سمے اور باقی ہے، یہاں وہاں ڈھونڈ لو۔ تو کہتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں اب میں چلتے پھرتے تھک ہار گیا ہوں، اب مجھے میرے اندر وہ سخت طاقت قوت نہیں ہے کہ میں اور میدان محشر کا جائزہ لوں اور ڈھونڈوں پھروں، اب جو رب کی مرضی ہے اس حکم پر عمل کرو، مجھے جہنم ہی میں ڈال دو، مجھے جہنم ہی میں ڈال دو۔ اب فرشتے لے کر اسے جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ اس کا ایک پڑوسی جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے، اس کا ایک پڑوسی جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اسی لیے حکم آیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اس زمین پر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے، روپیہ پیسہ عطا کیا ہے تو تم خوب اچھے سے پیٹ بھر بھر کے عمدہ قسم کے کھانے پکوان پکا کے کھایا پیا کرو، اور تمہارا پڑوسی غریب رات کی تنہائی میں بھوکا سو جائے، اس کے بچے بھوکے سو جائیں، تو تیرا یہ کھانا تیرے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ پڑوسیوں کے بارے میں تاکید آئی ہے اسلام میں، اس لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ اگل بغل آزو بازو اڑوس پڑوس خر خاندان کا بھی خیال رکھے۔ اگرچہ ہم پیسے والے ہیں، وہ کچھ ہم سے کمزور ہے، گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً سہارے کی ضرورت پڑے، مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، کبھی کبھار اس کا سہارا بن جاؤ، کبھی کسی غریب کا سہارا بنو گے، تم کبھی مصیبت میں پھنسو گے تو رب تیرا سہارا بنے گا۔ بہرحال تھک ہار کر جب وہ بیٹھ گیا، فرشتے اٹھا کے اسے جہنم کے قریب لائے، جہنم کا دروازہ بند تھا، ان قریب دروازہ کھلنے والا تھا کہ وہ پڑوسی دیکھ کر پہچان لیا، کہا کہ کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا بتاؤں، مسئلہ پھنس گیا ہے، 99 نیکی میرے پاس ہے، ایک ہی نیکی میری کم ہو گئی، رب کے طرف سے حکم ملا تھا کہ 20,000 سال کی ہم مہلت دیتے ہیں، کسی سے ایک نیکی مانگ کے ڈھونڈ کے لے آؤ تو تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ نیکی ملی؟ کہا نہیں ملی۔ سبھوں کے پاس گیا، ماں کے پاس بھی گیا، باپ کے پاس بھی گیا، بھائی کے پاس بھی گیا، بہن کے پاس بھی گیا، بال بچوں کے پاس بھی گیا، الغرض سبھوں کے پاس میں پہنچا، سبھوں سے نیکی میں نے مانگا، سبھوں نے کہا کہ آج خود ہی میرا حال برا ہے، ہم خود ہی کسی کا لائق نہیں ہیں، تجھے کیا عطا کریں گے۔ ہر جگہ سے میں مایوس ہو کر لوٹ کر یہاں آیا ہوں، اور اب انتظار ہے کہ جیسے جہنم کا دروازہ کھلے گا، رب کے حکم سے فرشتے مجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور جو انسان پہلے سے جہنم کے دروازے پہ کھڑا تھا وہ مکمل پہلے ہی سے جہنمی تھا، اس کے پاس 99 گناہ تھے، صرف ایک ہی نیکی تھی، صرف ایک ہی نیکی تھی۔ اب اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ جس کے پاس 99 نیکی موجود ہے وہ جنت کے حقدار نہیں، تو میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، میں تو کھلم کھلی جہنمی ہوں،
जहन्नम ही में मुझे डाला जाएगा, फेंका जाएगा, तो ये एक नेकी रख के ही मैं क्या करूँगा? इसे ही दे दूँ ताकि इसका कम से कम भला हो जाएगा। मैं तो जा ही रहा हूँ जहन्नम में, तो एक नेकी है, कुछ इसका भला हो जाए। उसने वो एक नेकी इसको अता कर दिया। अब जैसे ही इसके पास 100 नेकी हो गई, खुशी से झूमने लगा, खुशी से झूमने लगा, मचलने लगा। फरिश्तों से कहा, हे फरिश्तों, रब का वादा है कि तू एक नेकी अगर मांग ले, जमा कर ले, 100 की अदद पूरी हो जाए तो जन्नत का परवाना तुझे मिल जाएगा, जन्नत की टिकट तुम्हें मिल जाएगी। ए फरिश्तों, 99 के बाद एक नेकी हमें मिल गई, 100 की अदद पूरी हो गई। अब मैं जन्नत में जाने का हकदार हो गया, मुझे जन्नत में ले चलो। अब फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ ले चले। जब जन्नत के करीब पहुँचे तो रब की तरफ से निदा आई, आवाज़ आई, पुकार आई, कई फरिश्तों, इसे एक नेकी किस बंदे ने दिया, उस बंदे को हाजिर किया जाए। अब जिसने एक नेकी दिया, 99 गुनाह पहले से एक नेकी दी, तो रब की बारगाह में जब रब की अदालत में ये खड़ा किया गया तो रब की जानिब से आवाज़ आई कि मेरे बंदे, तूने नेकी इसे अदा की? तो वो बंदा कहता है, हाँ मेरे मालिक, मेरे मौला, एक नेकी मैंने इसे अदा कर दी। कहा क्यों? या अल्लाह, जब इसके पास 99 नेकी है फिर भी ये जन्नत के हकदार न बन सका, तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही नेकी थी, मैं तो जन्नत के हकदार किसी भी सूरत में ना बन पाता। मेरे मुकद्दर में तो जहन्नम ही लिखी थी, तो मैंने जाते जाते एक नेकी से अता कर दी ताकि कम से कम मेरे एक भाई का भला तो हो जाए, मेरे एक भाई का भला तो हो जाए। रब को यही अदा पसंद आ गई, फरिश्तों से हुक्म देता है कि फरिश्तों, इसे भी जन्नत में ले जाओ और देने वाले को भी जन्नत में। तो ये है किसी को कुछ